اور آج کی اس نورانی مجلس میں اللہ کے ولی شہزادہ غوث اعظم کے عرس مبارکہ کی اس مبارک مجلس میں پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر سید محمد علی دستگیر قادری الجیلانی مدد ذلہ العالی دامت برکاتہم العالیہ کی دعوت پر آپ عاشقان رسول محبان اولیاء کے درمیان میں حاضر ہونے کا موقع اور شرف نصیب ہوا ہے۔ پیارے دوستو، اتنی شدید سردی میں اور اتنی رات میں آپ عاشقان رسول محبان اولیاء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالی جب کسی کو محبوب بنانا چاہتا ہے انہیں اپنے محبوبوں کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے، ورنہ مجھے کار میں بیٹھ کے بتایا گیا اکثر لوگ یہاں بنگالی ہی چلتی ہے حضرت، بولتے بھی یہی ہیں سنتے بھی یہی ہیں، تو بولا آج کا جلسہ تو فلاپ جائے گا نقشبندی صاحب کا۔ مگر آپ سبحان اللہ بولے، مجھے اتنی تسلی ہو گئی الحمدللہ آج تو تقریر الحمدللہ آپ سمجھ ہی جائیں گے۔ دیکھو، اللہ جب کسی کو محبوب بنانا چاہتا ہے تو محبوبوں کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے، اور اللہ جب کسی کو مردود بنانا چاہتا ہے تو در محبوب سے دور کر دیتا ہے۔ یہ قانون خدا ہے۔ اللہ جب کسی کو مردود کرنا چاہتا ہے تو مسجد کو جانے سے نہیں روکتا۔ اللہ کسی کو مردود کرنا چاہتا ہے تو قرآن کی تلاوت سے نہیں روکتا۔ اللہ کسی کو مردود کرنا چاہتا ہے تو اس کو زکوٰۃ، صدقات، خیرات، ماں باپ کی خدمت سے، بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے، داڑھی چھوڑنے سے، ٹوپی پہننے سے، امامہ باندھنے سے نہیں روکتا۔ اللہ جب کسی کو مردود کرنا چاہتا ہے تو اسے کعبے کا طواف کرنے، حج کرنے، عمرہ کرنے سے بھی نہیں روکتا۔ مگر سن لو اے بنگال کے پیارے مسلمانوں، اللہ جب کسی کو مردود کرنا چاہتا ہے تو اس کو غوث اعظم کی چوکھٹ سے دور کر دیتا ہے، اس کو غریب نواز کی چوکھٹ سے دور کر دیتا ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ غوث پاک کی چوکھٹ سے دور کر دیتا ہے، غریب نواز کی چوکھٹ سے دور کر دیتا ہے، محبوب الہی کی چوکھٹ سے دور کر دیتا ہے۔ اللہ جب کسی کو مردود کرنا چاہتا ہے تو حضرت دستگیر صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ کی چوکھٹ سے دور کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ کا یہ بنایا ہوا نظام ہے۔ دیکھو رسول اللہ کیا فرمائے کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، بولے کتنے؟ بولے اس میں سے جنتی کتنے ہیں؟ سبحان اللہ، بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں یار۔ اور جہنمی کتنے ہیں؟ ارے واہ سبحان اللہ، آدھی تقریر تو تم ہی لوگ کر لے رہے یار، مگر نظرانہ پورا مجھے لینے دو۔ تو مسئلے کو سمجھو، 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ سوال یہ ہے کیا وہ 72 نماز نہیں پڑھیں گے؟ ارے وہ ہم سے زیادہ نماز پڑھیں گے۔ ہم تو نماز پڑھیں گے، پیشانی پہ گھٹا نہیں آئے گا، اس کو تو پورا کالا چمبا لگ جائے گا۔ وہ ہم سے زیادہ نماز پڑھے گا، نماز پڑھ کے پھر وہ دوزخ میں کیوں جائیں گے؟ کیا وہ روزہ نہیں رکھیں گے؟ وہ تو ہم سے زیادہ روزے رکھیں گے، پھر وہ دوزخ میں کیوں جائیں گے؟ کیا وہ حج نہیں کریں گے؟ وہ ہم سے زیادہ حج کریں گے۔ ارے وہ تو کعبے کی خدمت کریں گے، پھر دوزخ میں کیوں جائیں گے؟ ارے کیا وہ زکوٰۃ نہیں دیں گے؟ ارے وہ اتنی زکوٰۃ دیں گے کہ بینکوں کے بینک الٹ دیں گے، مگر پھر بھی دوزخ میں جائیں گے۔ کیوں جائیں گے؟ نماز پڑھ کے دوزخ میں جا رہا ہے، روزہ رکھ کے دوزخ میں جا رہا ہے، زکوٰۃ دے کے دوزخ میں جا رہا ہے، حج کر کے دوزخ میں جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ تو جواب ملا، نماز تو پڑھے گا، روزہ زکوٰۃ حج تو کرے گا، مگر اس کا دل عشق مصطفیٰ سے خالی ہو کے رہ جائے گا، مگر اس کے دل میں غوث و خواجہ کی محبت نہیں ہوگی۔ تو رب نے بھی ڈیسائیڈ کر لیا،
میرے محبوبوں کا نہیں ہے وہ میری جنت میں رہنے کے لائق نہیں ہے۔ ہم غریب ضرور ہیں، غدار نہیں ہیں، ہمارے عمل میں کمی ہو سکتی ہے، خدا کی قسم ہمارے ایمان میں کمی نہیں ہو سکتی ہے۔ ہم جو ہے مدینے سے دور ضرور رہتے ہیں، بنگال کا غریب مسلمان بار بار مدینے کو نہیں جا سکتا ہے، اور بعض تو اتنے غریب ہے کہ زندگی میں ایک بار بھی مدینے کو نہیں جا سکے گا، مگر خدا کی قسم اس کا دل ہمیشہ عشق مصطفیٰ میں تڑپتا ہوا نظر آئے گا۔ اور یہ عشق مصطفیٰ میں دل کا تڑپنا اس بات کی دلیل ہے کہ رب نے اسے جنتی بنانے کا ارادہ کر لیا۔ اللہ جس کو جنتی بنانا چاہتا ہے ان کو محبوبوں کے قریب کر دیتا۔ سبحان اللہ، ذرا زور سے اور ذرا زور سے، اللہ محبوبوں کے قریب کر دیتا۔ اچھا دیکھو، مردود کرنا چاہتا ہے تو محبوبوں سے دور کر دیتا۔ دلیل دے رہا ہوں، سن لو۔ اس کائنات میں ابھی انسان دنیا میں نہیں آئے، حضرت آدم کا جسد اقدس تیار کیا گیا، حضرت آدم کے جسم کو تیار کیا گیا، تخلیق عمل میں آئی۔ جیسے ہی حضرت آدم کا وجود عمل میں آیا، رب نے حکم دیا کس کو؟ ابلیس کو اور فرشتوں کو کہ میرے آدم کو سجدہ کرو۔ کون ہے آدم؟ محبوب خدا ہے، اللہ کے محبوب ہے۔ کہا میرے پیارے کو سجدہ کرو، میرے محبوب کو سجدہ کرو، میرے اس پیارے کو سجدہ کرو جو دنیا میں جائے گا، جس کے ذریعے سے اب بہت بڑی مخلوق انسان جو ہے دنیا میں آئیں گے، اور اب یہ سارے انسانوں کا باپ بن کر جائے گا، ابو البشر کہلائے گا۔ اب ذرا اس کو سجدہ کرو۔ تو ہوا کیا؟ قرآن بیان کر رہا ہے، فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا ابلیس۔ سارے کے سارے فرشتے سجدے میں چلے گئے، فرشتے سجدے میں چلے گئے۔ حضرت آدم کی تعظیم بجا لائے، حضرت آدم کا احترام کرے، محبوب خدا سے اپنی محبت کا اظہار کرے، محبوب خدا کا ادب کرے، محبوب خدا کی تعظیم کرے۔ الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ ابلیس نے سجدہ، بولیے، وہ سجدہ نہیں تھا، حقیقت میں وہ تعظیم تھی۔ ابلیس نے محبوب خدا کی تعظیم نہیں کی، احترام نہیں کیا، ادب نہیں کیا، محبوب خدا سے اپنے تعلق کو نہیں جوڑا، تو رب ذوالجلال کو جلال آیا۔ رب ذوالجلال نے دیکھا کہ میرے محبوب کی بے ادبی کر رہا ہے۔ حالانکہ ابلیس کیا کیا؟ حضرت آدم کے خلاف کوئی تقریر نہیں کیا، حضرت آدم کے خلاف کوئی مورچہ نہیں سنبھالا، حضرت آدم کے خلاف اس نے کوئی جو ہے جلوس نہیں نکالا، حضرت آدم کے خلاف اس نے کوئی جو ہے تحریک نہیں بنائی، مگر ہوا کیا؟ حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا، احترام نہیں کیا، حضرت آدم کی تعظیم نہیں کیا۔ حالانکہ کون ہے یہ ابلیس؟ یہ وہی ہے جو خدا کو سجدے کر رہا ہے، جو خدا کی عبادت کر رہا ہے، رحمان رحیم غفار ستار کہہ کے رب کو یاد کر رہا ہے۔ یہ وہی ابلیس ہے جو رب کے لیے اس کی بارگاہ میں جنت کا مکین بنا ہوا ہے۔ یہ وہی ابلیس ہے جو سب سے بڑا علم والا ہے، اور رب نے اس کو اتنا علم دیا کہ یہ معلم الملائکہ، فرشتوں کا استاد بن گیا ہے، فرشتوں کا ٹیچر ہے، فرشتوں کا لیکچرر ہے، فرشتوں کا پروفیسر ہے، فرشتوں کا معلم ہے، فرشتوں کا عالم ہے۔ ذرا سوچو دوستو، جو فرشتوں کا عالم تھا، سجدے کرنے والا تھا، رب کا ذکر کرنے والا تھا، رب کی اطاعت میں تھا، رب کی فرما برداری میں تھا، رب سے اس کا کوئی معاملہ خراب نہیں ہوا، لیکن رب کے محبوب سے معاملہ خراب ہوا، آدم کی بے ادبی کیا
تو رب ذوالجلال نے کیا کیا؟ رب نے کیا کیا؟ اپنے ساجد کو، محبوب کے غدار کو، اپنا علم رکھنے والے کو اور محبوبوں کے بے ادب کو کیا کیا؟ فَخْرُجْ فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ۔ اللہ نے کہا نکل جا ہمارے دربار سے، ہم نے تجھے مردود کر دیا، اور صبح قیامت تک تجھ پر ہماری لعنت ہے۔ اللہ اکبر! کیا کرا صاحب، کیا کرا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی گستاخی نہیں کرا، اللہ کے محبوب کی بے ادبی کرا، اللہ کے سجدوں میں کمی نہیں کرا، اللہ کے محبوب کے تعلق سے جو ہے دل میں خلش رکھا، تو ہوا کیا؟ رب ذوالجلال نے اس کو مردود کر کے دربار سے نکال دیا۔ ذرا سوچو دوستو، جو اللہ کے محبوب کی بے ادبی جنت میں رہ کے کرا تو جنت میں رہ نہیں سکا، جنت میں رہ کے کرا تو جنت میں رہ نہیں سکا، تو پھر جو پیارو دنیا میں رہ کے محبوبوں کی بے ادبی کرے گا تو جنت میں جائے گا کیسے؟ اسی لیے اللہ نے دستور کیا بنایا؟ جس کو اللہ محبوب بنانا چاہتا ہے ان کو محبوبوں کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے، ان کے دلوں میں محبوبوں کی محبت ڈال دیتا ہے۔ اس لیے بنگال والوں، سرکار دستگیر صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ کے آستانے سے جڑ کے رہنا، کیونکہ یہ وہ آستانہ ہے یہاں تم بیٹھتے ہو تو یہاں تمہیں بنگالی فیض نہیں ملتا، یہاں تمہیں بغدادی فیض ملتا ہے، یہاں تمہیں بغدادی فیض ملتا ہے، بغداد والے غوث پاک کا فیض ملتا ہے۔ دیکھو کئی لوگ ہمارے جیسے غلامہ بولے ہم پہ غوث پاک کا کرم ہے، بولے اجی تمہارے جیسے میرے جیسے گنہگاروں پہ غوث پاک کا کرم ہے، وہ تو بیٹے شہزادے، ان پہ کتنا کرم ہوگا، ان پہ نظر کا عالم کیا ہوگا؟ اس لیے آقاؤں سے جڑ کے رہنا، محبوبوں کو مضبوط پکڑنا، محبوبوں کی غلامی کو پٹا گلے میں ڈالے رکھنا، دوستو کبھی اس کو اپنے سے جدا ہونے نہیں دینا۔ اللہ کا دستور ہے، اب پوری کائنات کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو آپ، نہ صرف 1400 سال پہلے انبیاء کی تاریخ اٹھا کے دیکھو، اللہ نے جب جب کسی کو مردود کیا، لعنتی کیا، اللہ نے جب جب کسی کو اپنی بارگاہ سے نعمت سے محروم کیا، آپ اٹھا کے دیکھ لو، کوئی نبیوں کا گستاخ تھا، کوئی صحابہ کا گستاخ تھا، کوئی اہل بیت کا گستاخ تھا، کوئی اولیاء اللہ کا گستاخ تھا۔ پیارے دوستو جو گستاخ بنتے گئے وہ مردود ہوتے چلے گئے۔ پوری 1400 سال کی تاریخ اٹھا کے کون ہے یزید؟ آپ کی اور ہماری نظر میں یزید ایک جہنمی کا نام ہے، نہیں ہے؟ پھر گھور کے دیکھ رہے کیا جی؟ یزید ایک جہنمی کا نام ہے، یزید ملعون کا نام ہے، یزید مردود کا نام ہے، یزید غدار باغی کا نام ہے۔ بعضوں نے اسے گمراہ کہا، بعض علماء نے اسے کافر کہا، بعض علماء نے اسے جہنم کا کتا کہا۔ تو پیارے دوستو ذرا غور کرو، یزید کون ہے؟ یزید صحابی کا بیٹا ہے، صحابی کا پوترا ہے۔ کون ہے یزید؟ ام المومنین کا بھتیجا ہے۔ کون ہے یزید؟ رسول اللہ کا سسرالی رشتہ دار ہے۔ کون ہے یزید؟ مکے اور مدینے پہ 3 سال تک حکومت کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر! مکے اور مدینے پہ حکومت کیا، اس کی رعایا میں، اس کے دربار میں جب وہ مشورے لیتا تھا تو صحابہ کرام سے مشورے لیتا تھا،
حضرت عبداللہ بن زبیر نے اسے کئی مرتبہ مشورہ دیا تھا. پیارے دوستو، تابعین اس کے دوستوں میں سے تھے. صحابی کا بیٹا ہو کر، صحابی کا پوترا ہو کر، ام المومنین کا بھتیجا ہو کر، رسول اللہ کا سسرالی رشتہ دار ہو کر خدا کی قسم جنتی نہیں ہو سکا. ذرا زور سے بولو. جنتی کلمہ پڑھ کے بھی جنتی نہیں ہو سکا، کبھی کبھی نماز پڑھ کے بھی جنتی نہیں ہو سکا، کعبے پہ حکومت کر کے جنتی نہیں ہو سکا، مدینے پہ راج کر کے جنتی نہیں ہو سکا. کیوں نہیں ہوا؟ اللہ کی قسم کان کھول کے سن لو، اس لیے نہیں ہوا کیونکہ وہ نبی کی آل پاک کا غدار تھا، وہ آل مصطفیٰ کا باغی تھا، وہ اہل بیت اطہار کا دشمن تھا. میرے دوستو مسئلوں کو سمجھو. وہ صحابی کا بیٹا ہو کر آل نبی کی گستاخی کر کے جنتی نہیں ہو سکا. اگر کوئی ہمارے ہزاروں لاکھوں اولیاء اللہ کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے وہ درگاہ کو جانا شرک ہے، درگاہ میں گئے تو شرک ہوتا، درگاہ میں بدعت ہوتا، یہ کہہ کر اولیاء اللہ کی اگر کوئی بے ادبیاں گستاخیاں کرتا ہے اور ان کے مراکز کو، ان کی بارگاہوں کو شرک و بدعت کا اڈا سمجھاتا ہے تو سن لو کان کھول کر، ایسے منحوس ظالموں کو بھی جنت میں جگہ نہیں دی جائے گی، ہرگز نہیں دی جائے گی. میرے بھائی آج ضرورت ہے اولیاء اللہ سے محبت کریں. اجی کیا ہے اولیاء اللہ کی شان؟ مختصر وقت میں بتلا دیتا ہوں. کیا ہے اولیاء اللہ کی شان؟ اللہ اکبر. سنو، قرآن پاک ہے. ہم لوگ ایک آیت بہت زیادہ کثرت سے تلاوت کرتے ہیں اپنی مجلسوں میں، خصوصاً درگاہوں میں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. یہ آیت مبارکہ کثرت سے اہل سنت میں پڑھی جاتی ہے. تو ہمارے بعض سننے والوں کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ شاید یہی ایک ہی آیت ولیوں کی عظمت پہ اتری. اللہ کی قسم ایسا نہیں ہے مسلمانوں. اولیاء اللہ کی عظمت پہ ایک آیت نہیں، سینکڑوں آیات قرآن کے اندر ہے، سینکڑوں آیات. ارے حد تو یہ ہے اللہ نے اپنے ولی کے نام سے قرآن میں سورہ نازل فرمایا ہے. ولی کے نام سے سورہ ہے. قرآن پاک اٹھا کر دیکھیے 21واں پارہ کھولیے. قرآن میں ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورہ لقمان. کون ہے یہ لقمان؟ فرمایا جاتا ہے جمہور علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضرت لقمان اللہ کے ولی ہیں. ولی کے نام کا سورہ قرآن میں، نہ صرف ولی کے نام کا بلکہ ولیاء کے نام کا سورہ قرآن میں. 16واں پارہ اٹھا کر دیکھو سورہ مریم. کون ہے حضرت مریم؟ پیغمبر کی ماں ہے مگر خود پیغمبر نہیں ہے کیونکہ کسی عورت کو پیغمبر نہیں بنایا گیا. تو کون ہے حضرت مریم؟ اللہ کی ولیاء ہے. نہ صرف ولی کے نام کا سورہ، ولیاء کے نام کا سورہ، بلکہ قرآن پاک اٹھا کے دیکھو ولیوں کی آل کے نام کا سورہ قرآن میں ہے. آل محمد تو آپ نے نماز میں پڑھا، آل ابراہیم پر درود آپ نے نماز میں پڑھا، آل محمد آل ابراہیم کا تذکرہ بار بار سنا، مگر آؤ قرآن اٹھا کے دیکھو آل ولی اللہ کے نام سے رب نے قرآن میں سورہ اتارا. قرآن کی بڑی سورتوں میں سے ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورہ آل عمران. کون ہے حضرت عمران؟ اللہ کے ولی ہیں. ولی کی آل کے نام سے سورہ رب ذوالجلال نے قرآن پاک میں نازل کیا. نہ صرف اتنا بلکہ آؤ 15واں پارہ دیکھو اللہ نے ایک اور سورت نازل فرمائی ہے. اس سورے کا نام ہے سورہ کہف. کیا ہے ذرا بولو؟ ارے یار اتنا ٹھنڈا یار، ذرا زور سے. سورہ
کہف سورہ 15واں پارے میں پڑھنا ہر جمعے کو عصر کی نماز سے پہلے، فجر سے لے کے عصر تک کبھی بھی یہ سورہ پڑھے تو ہلاک کرنے والی بیماری نہیں آتی. ہمارا کو قرآن کے اوپر اب بھروسہ نہیں ہے، نہیں. کئی لوگوں کو دیکھا میں اسے بڑے بڑے ناریلاں لے کے جا کے گھر کے اندر بن رہے ہیں، دکانوں میں لگا رہے ہیں، اور بعض لوگوں تو کیا کر رہے ہیں، وہ لیمبو، پھلاواں، مرچی اور کیا کیا کہ بلا بتر گاڑی کے نیچے مڈ گارڈ کو لگا رہا. میں پوچھا کئی کو لگا، بولے ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا کہتے. اے لو ابے حولے، وہ مرچی کھائے تو منہ کا ایکسیڈنٹ ہوتا، تیری کار کا کیسا بچتا رہے دیوانے. عجیب و غریب دیوانے فلسفے آ گئے ہمارے پاس. غیروں کے طریقے لے لیے، مرچیاں لے کے ٹوپ لیتے بیٹھے ہوئے گاڑی کے نیچے. ایک جنا کیا کرا، یا بمپر کو لال تاگا بنا، ادھر کالا بنا، پیچھے تھوڑا لال پیچھے کالا. مطلب یہ کہیں کو بنا رہے، اس کو تاگا ہے، حفاظت کا تاگا ہے. ابے حولے، تو اتنا بڑا آدمی ہو کہ حفاظت نہیں کر سک رہا، وہ تاگا کہاں سے حفاظت کرتا رہے دیوانے. میرے پیارے دوستو، عجیب و غریب مسائل ہمارے درمیان میں آ گئے ہیں. یاد رکھو پیارے دوستو، پیارے مصطفیٰ جان رحمت نے ہمیں حفاظت کا طریقہ بتلایا ہے کہ حادثات سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، بیماریوں سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، وباؤں سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، بلاؤں سے بچنے کا طریقہ کیا ہے. اب میں 1 گھنٹے میں یہ ساری چیزیں تو نہیں بتا سکتا، مگر اس سے اگر سیکھنا ہو، آؤ اپنے پیروں کی صحبت میں بیٹھو، تمہیں یہ سارے طریقے نصیب ہو جائیں گے. آؤ پیروں کی صحبت میں بیٹھو، آؤ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھو، یہ سارے طریقے تمہیں سیکھنے کو مل جائیں گے. تو الغرض پیارے دوستو، ہوا کیا، سورہ کہف اللہ نے نازل کیا. کہف کا معنی کیا ہے، غار. پتھروں کے بیچ میں جو بنی ہوتی ہے غار، زمین کے اندر جو بنی ہوتی ہے وہ غار کا ذکر ہے. اس کے نام سے اللہ نے قرآن میں سورت اتاری. ہم پریشان ہو، بولے اے اللہ مولا، سورہ محمد بولے تو بات سمجھ میں آئی، تیرا محبوب ہے اس کے نام سے سورہ اتار رہا ہے. سورہ ابراہیم بولے تو بات سمجھ میں آئی، تیرا خلیل ہے اس کے نام سے سورہ اتار رہا ہے. سورہ مریم بولے تو بات سمجھ میں آئی، اللہ تیری قدرت کا جلوہ بن کر دنیا میں ظاہر ہوئی، ان کے نام سے سورہ اتار رہا ہے، بات سمجھ میں آئی. لیکن اے اللہ، یہ کہف غار کے نام سے سورہ، تو بارگاہ الہی سے جواب آیا، بندے خالی سورے کے نام پہ کیوں پریشان ہے، تلاوت کر کے تو دیکھ لے، مسئلہ حل ہو جائے گا. جب بندوں نے تلاوت کرنا شروع کیا تو کیا پتا چلا، وہ سورہ کہف کوئی اور نہیں، اس لیے اس کا نام کہف رکھا گیا کیونکہ اصحاب کہف یہ کچھ اولیاء تھے جو بادشاہ کے ظلم سے بچنے کے لیے اس غار میں آ کر اللہ کی پناہ لیے ہوئے تھے. تو اللہ کے حکم سے اللہ نے ان کو 309 سال تک اس غار میں سلا دیا. وہ سو گئے تو وہ غار اللہ کو اتنی پسند آئی کیونکہ اس میں اس کے ولی، اس کے محبوب آرام کر رہے ہیں، اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس غار کے نام سے سورت نازل فرما دی ہے. کہا میرے بندو، مجھے ولی تو ولی، محبوب تو محبوب، محبوبوں کے آرام کرنے کی جگہ بھی مجھے پسند ہے. سبحان اللہ. اب ایک مسئلہ سن لو قرآن کے حوالے سے. کیا ہے کہف؟ وہ غار جہاں اللہ کے ولی آرام کرے، اللہ کے پیارے نیک برگزیدہ بندے جہاں آرام کرے، اس غار کا نام، اس جگہ کا نام ہے کہف. سبحان اللہ. ذرا زور سے. کتنے سال سوئے؟ 309 سال. اس کے بعد وہاں سے اٹھے، نیند سے بیدار ہوئے، چلے گئے. غار تو خالی ہو گئی، وہاں تو ان کا مزار نہیں ہے. خالی 309 سال جس جگہ آرام کرے، اللہ کو وہ جگہ اتنی پسند ہے، محبوبوں کی وہ آرام گاہ اتنی پسند ہے کہ اللہ نے اس کے نام سے قرآن میں سورت اتارا. تو پھر ذرا سوچو اس مزار کا عالم خدا کی نظر میں کیا ہوگا، جہاں پر 1000 سال سے سارے ولیوں کا سردار غوث اعظم فرما رہا.
اس مزار کا عالم خدا کی نظر میں کیا ہوگا جہاں پر 900 سال سے عطائے رسول ہند الولی خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری آرام فرما رہے ہیں. مسئلوں کو سمجھو نوجوانوں. آج دین سمجھنے کی ضرورت ہے. فتنے گلی گلی کوچے کوچے میں پھیل رہے ہیں, انتشار پھیل رہا ہے, اختلاف پھیل رہا ہے, ضلالت عام ہو رہی ہے, شرارت عام ہو رہی ہے, جھگڑا لڑنا فتنہ ہمارے اپنوں نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا. ایسے دور میں ایمان کو سنبھالنا اللہ کی قسم یہ سب سے بڑی بات ہے. پہلے تو بھی دوسرے بازو والوں کے جلسوں میں جا کے بیٹھے تو گستاخی سننے کو ملتا تھا, ڈر ہوتا تھا اللہ اکبر کتنا خطرناک بیان کر دیا انہیں. اب گستاخی جا کے جلسوں میں مسجدوں میں بیٹھ کے سننے کی ضرورت نہیں ہے, فونوں پہ گھس کے اندر جیب کے اندر نکل جا رہی ہے. فیس بک کھولے تو بازو والے مولانا کا بیان, یوٹیوب کھولے تو بازو والے مولانا کا بیان, وہ کھولے تو انسٹاگرام کھولے تو بازو والا مولانا. کوئی نعوذ باللہ غوث پاک کی گستاخی کر رہا ہے, کوئی غریب نواز کی گستاخی کر رہا ہے, کوئی رسول اللہ کے علم غیب کا انکار کر رہا ہے, کوئی حضور کے حاضر و ناظر ہونے پر بحث کر رہا ہے, کوئی نعوذ باللہ لامکان تشریف لے جانے پر اختلافات کر رہا ہے. ایسے فتنوں کے دور میں, ایسے اختلاف کے دور میں خدا کی قسم مسلمانوں ایمان اسی کا سلامت رہتا ہے جس کو دامن پیر نصیب ہو جاتا ہے. پیر کا دامن تھام لو, پیر کا بولے تو پیر کا اچ تھامو, منگل کا نکو. سبحان اللہ. پیر بولے تو پیر کچھ پکڑنا, منگل کو نہیں. اپنے پاس منگل بہت ہے, ہاں منگل اپنے پاس بہت ہے. مارکیٹ میں اتنے خطرناک ایک صاحب پھول نکالا ہاتھ, اماں فیس بک پہ وائرل ہو رہی, ولی مل گیا, ولی مل گیا, پھول نکالا. میں بولا انہیں ولی نہیں ہوتا رے. اچھا 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 اب بڑھا رہے ٹینشن نہ کھولو یار. تو سنو, میں بولا انہیں ولی نہیں ہوتا, جادوگر ہے جادوگر. پھولا نکالنا یہ نکالنا, اس سے ولی کا کوئی تعلق. زور سے بولیے. ولی کہتے کس کو ہیں جس کا چہرہ دیکھو تو خدا یاد آ جائے. ولی کس کو کہتے ہیں جو شریعت کا پابند ہوتا ہے. ولی کس کو کہتے ہیں ولی کس کو کہتے ہیں جو نمازوں میں نظر آتا ہے. ولی کس کو کہتے ہیں جو مسجدوں میں نظر آتا ہے. ولی کس کو کہتے ہیں جو غلاموں کو بلا بلا کر ان کے قلب کو پاک کرتا ہوا نظر آتا ہے, انہیں خدا سے جوڑتا ہوا نظر آتا ہے, گناہوں سے توبہ کراتا ہوا نظر آتا ہے, دنیا سے فتنے مٹاتے ہوئے نظر آتا ہے, محبت و پیار اخلاص کی بات کرتا ہوا نظر آتا ہے. ولی کون ہوتا ہے؟ سنو دوستو, جس کے دل میں غوث اعظم کی محبت ہوتی ہے, جس کا تعلق غوث پاک سے بڑا مضبوط ہوتا ہے. سبحان اللہ. ذرا دور سے پیارو, پیر کا دامن تھامو. یہ فتنوں کا دور ہے, یہ اختلاف کا دور ہے. اور آپ تو بنگال والے بڑے خوش نصیب ہو یار, تمہارے پاس تو غوث پاک کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے. تمہارے پاس تو غوث پاک کا بیٹا. میں پریشان ہوں بھائی, بنگال میں غوث پاک کی اولاد. اللہ اکبر. شجرا سنا تو فخر محسوس ہوا. 2 منٹ کی ملاقات ہوئی تو خدا کی قسم میرا دل چلا اٹھا, یہ سید ہی ہے. ایسے ہی نعرہ تکبیر, حضور سید محمد علی کا دامن. سیدوں کی کوالٹی بالکل الگ رہتی, سیدوں کی کوالٹی بالکل الگ رہتی. یہ اس کا ساؤنڈ بڑھا دیں بیٹا. ہاں اچھا اچھا. سیدوں کی کوالٹی بالکل الگ رہتی.
پورے باغ میں گئے تو گلاب کا پھول کیسا پہچانے جاتا؟ پورے ہندوستانیوں کے بیچ میں میرے نبی کی آل بھی ویسے ہی پہچانے جاتی ہے، غوث پاک کا بیٹا بھی ویسے ہی پہچانا جاتا ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا کی آل بھی ویسے ہی پہچانے جاتی ہے، علی المرتضیٰ کی اولاد بھی ویسے ہی پہچانے جاتی ہے۔ خوش نصیب ہو مسلمانوں، تمہارے پاس سید زادہ بھی ہے، غوث پاک کا بیٹا بھی ہے۔ قدر کرو، قدر کرو۔ مرنے کے بعد آ کے خبر پہ پھول ڈالنا کمال نہیں ہے، رہے تک فیض لینا کمال کی بات ہے۔ ہمارے سنیوں میں کیا ہوتا، مرے بعد جلوس میں جنازے میں لاکھوں کی تعداد میں آتے، رہے تک 10 آدمی بھی نہیں آتے۔ یہ ہماری سنیت کا حال ہے۔ اب سنو، ایک بڑا مسئلہ عرض کر رہا ہوں۔ اصحاب کہف کتنے سال رہے قبر میں؟ 309 سال، اٹھے اور چلے گئے۔ مگر ہوا کیا تھا، جب وہ تشریف لائے تھے اس غار کی طرف، تو کیا ہوا، ان کے ساتھ ان کا ایک کتا بھی آیا تھا۔ ذرا زور سے، کون آیا تھا؟ کتا۔ ذرا زور سے بولو نا جی، کتا، ذرا زور سے بولو۔ کتا آیا تھا، کتا۔ اور آیا تو کیا کرا، اللہ کے محبوب غار میں بیٹھے، انہیں غار کے باہر بیٹھا، اور اس کے غار کے پاس بیٹھنا اللہ کو اتنا پسند آیا، وہ کیسے انداز میں بیٹھا، اس کے بیٹھنے کا ذکر اللہ قرآن میں بیان کر رہا۔ قلبهم باسط ذراعی بالوسیط۔ بازو والے کیا بولے، ہم غوث پاک کا ذکر نہیں کرتے، 11ویں نہیں کرتے، غریب نواز کا عرس نہیں کرتے، چھٹی نہیں کرتے، غریب نواز کا تذکرہ شرک ہے۔ اللہ کو معلوم تھا اللہ اتنے ڈینجر، اتنے خطرناک پیدا ہونے والے ہیں، بلکہ اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا کرے، بولے میرے غوث کا ذکر نہیں کرتا، میرے غریب نواز کا ذکر نہیں کرتا، میرے امام اعظم ابو حنیفہ کا ذکر نہیں کرتا، بولے اچھا ادھر میرے ابو بکر شبلی جنید بغدادی کا ذکر نہیں کرتا، میرے بندہ نواز محبوب الہی کا ذکر نہیں کرتا، بولے ادھر آ، بلکہ اللہ بازو والے کو بلائے کہاں؟ کعبے میں، کعبے کے سامنے کھڑا کر دیے، بولے پڑھاؤ نماز، پڑھا رہے ہیں۔ اس کو شوق اٹھا سورہ کہف پڑھنے کا، پڑھتے پڑھتے پڑھ رہا ہے، کعبہ سامنے ہے، نماز پڑھ رہا ہے۔ قلبهم باسط ذراعیہ بالوسیط۔ میں پریشان ہو گیا، میرے مولا تیری رحمت کے صدقے جاؤں، ہندوستان میں کر رہے، بولے تو 11ویں نہیں کرتا ہوں، بولا غوث پاک کا غریب نواز کا ذکر نہیں کرتا ہوں، بولا کعبے کے سامنے ٹھہر کے ولی کے کتے کا ذکر کر رہا ہے۔ اللہ کہا میرے محبوبوں کا ذکر نہیں کرتا، میرے دربار میں کھڑا کر کے حالت نماز میں کعبے کے سامنے ولیوں کے کتے کا ذکر تجھ سے کروا لوں۔ اللہ اللہ، اور ایک بار نہیں، 4 بار اس کتے کا ذکر ہے۔ کتنے بار؟ ذرا زور سے بولو۔ وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، وہ 5 تھے، چھٹواں ان کا کتا تھا، وہ 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا، اور کتے کے بیٹھنے کا انداز ایسا تھا۔ 4 مرتبہ کتے کا ذکر ہے، اور ہر بار قلبن بول کے نہیں، قلبہم، ہم کی جو ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے اصحاب کہف کی طرف، یعنی کہ وہ کتا کس کا کتا تھا؟ اللہ کہہ رہا ہے وہ اصحاب کہف کا کتا تھا، اصحاب کہف کا کتا، اصحاب کہف کا کتا، ولیوں کا کتا، میرے محبوبوں کے در پہ بیٹھنے والا کتا۔ اب سنو مسلمانوں، وہ کتے کی نسبت اللہ نے ولیوں کی طرف دے کر بتلا دیا، اے دنیا والوں
کتا تو نجس ہے، ناپاک ہے. کتا جس پانی میں منہ ڈال دے وہ پانی سے نہ وضو کر سکتے ہیں، نہ پانی نہا سکتے ہیں، نہ غسل کر سکتے ہیں، نہ اس سے پکا سکتے ہیں، نہ اس سے ہاتھ منہ دھو سکتے ہیں. سنو وہ نہ پانی ناپاک ہو گیا، کیونکہ کتا ناپاک جانور ہے. اور ساری کائنات کے ناپاک جانور دوزخ کی مٹی بنا دیے جائیں گے، مگر اصحاب کہف کے در پہ بیٹھنے والا کتا دوزخ میں نہیں جائے گا. اللہ اس کو انسانی شکل و صورت دے کے جنت میں داخل عطا فرمائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار سید شاہ غلام احمد دستگیر کیا داماد. اللہ اللہ، اصحاب کہف کا کتا، ہائے ہائے، اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا. تو سنو بنگال والوں، ولیوں کے در پہ ان کی محبت میں بیٹھنے والے کتے کو اللہ دوزخ میں جانے نہیں دے رہا. جو کبھی غریب نواز کے در پہ ایمان کی حالت میں بیٹھتا ہے، جو کبھی بندہ نواز کے در پہ بیٹھتا ہے، جو کبھی محبوب الہی کے در پہ بیٹھتا ہے، جو کبھی سرکار دستگیر صاحب سے بلا کے دربار میں بیٹھتا ہے، اور جو کبھی سارے سردار ولیوں کے سردار غوث اعظم کے دربار میں بیٹھتا ہے. تو سنو مسلمانوں، ایسے محبوبوں کے دربار میں جو انسان ہو کر ایمان کی حالت میں بیٹھے، اللہ اس کو دوزخ میں کیسے ڈال دے گا؟ اسی لیے اللہ جب جس کو جنتی بنانا چاہتا ہے، اپنا محبوب بنانا چاہتا ہے، ان کو محبوبوں کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے. محبت کرو اللہ والوں سے، پیار کرو اللہ والوں سے، تعلق مضبوط رکھو اللہ والوں سے. جتنا اللہ والوں کے قریب ہوتے جاؤ گے اتنے منازل طے ہوتے جائیں گے. دیکھو جتنے بڑے بڑے ولی بنے ہیں، سب نے بڑے بڑوں کے در پہ جو ہے اپنے سروں کو ٹکایا ہے، ان کے دہلیزوں کو چوما ہے، ان کی قدم بوسیاں کی ہے، ان کی نالین اٹھائے ہیں، ان کے لوٹے پکڑے ہیں، ان کے مسلح بچھائے ہیں، ان کے طہارت اور وضو کا انتظام کیا ہے. تبھی تو اللہ نے ان کی دعاؤں سے کسی کو محبوب الہی بنا دیا ہے، کسی کو بندہ نواز بنا دیا ہے، کسی کو غریب نواز بنا دیا ہے. اللہ نے جس کو جو مرتبہ دینا تھا محبوبوں کی دعاؤں سے وہ مرتبہ دیتا چلا گیا. اللہ کا واسطہ ایسے پرفتن انتشار کے دور میں، ایسے جھگڑوں اور اختلاف کے دور میں پیر کامل کا دامن تھامنا ضروری ہے مسلمانوں. نہیں تو برباد ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے. کوئی بھی آئے گا تمہارے عقیدوں کو چھیڑ چھاڑ کر کے تمہیں تباہ و تاراج کر کے چلا جائے گا. اللہ کا واسطہ مسلمانوں، اپنے عقیدوں کی اصلاح کرو، عقیدوں کو مضبوط پکڑو، بزرگوں کے تعلق سے بزرگوں کی عقیدت، بزرگوں کی محبت میں سرشار رہو. اللہ والوں سے پیار کرو. کریں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ. وما علینا الا البلاغ والحمدللہ رب العالمین.